اب کیا کہوں علی کی فضیلت کے باب میں؟ کچھ بھی نہ ہو فضول کا شوہر تو ہے علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد. سامعین کرام قدر، جیسا کہ تمام دوستان علم ہے کہ مذہب شیعہ دے عقائد تے گفتگو جاری و ساری ہے، اور میں کوشش کی کہ نہ دنوں اصول دین بیان کیتے جائیں، لہٰذا تھوڑی بحث توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت تے گل کی. جدوں یہ بندہ دعا ہے، جدوں کوئی انسان ساری یہ گفتگو سنتا ہے، جس بندے نے مثلاً 6 تقریراں سن لیاں، وہ سمجھتا گل ٹھیک ہے، ساری گلاں ٹھیک کر دیں، توحید بھی ٹھیک ہے، انہاں دا عقیدہ عدل بھی ٹھیک ہے، انہاں دا عقیدہ نبوت بھی ٹھیک ہے، عقیدہ امامت بھی ٹھیک ہے، عقیدہ قیامت بھی ٹھیک ہے. یہ ساری گلاں جڑیاں کرتے ہیں، یہ کرتے چنگیاں نے، اچھیاں گلاں کرتے ہیں لوگوں کو پھسان واسطے. توحید بیان کیتی، عدل بیان کیتا، نبوت بیان کیتی، امامت بیان کیتی، قیامت بیان کیتی، تے گلاں انہاں نوں بتھیریاں آؤندیاں نے، تے بندیاں نوں مطمئن کر لیندے نے کہ کیسا ساڈا مذہب. حالانکہ یہ وہ نے جڑے انہاں نوں نہیں منتے. ایک الزام نے ساڈے عقیدہ توحید نو، عقیدہ عدل نو، عقیدہ نبوت نو، عقیدہ امامت نو، عقیدہ قیامت نو، الحمدللہ ساڈی نماز نو، روزے نو، حج نو، زکات نو اس قدر مجروح کیتا ہے. یہ سارے ساڈے عقائد نو ایک اس لفظ نے کہ اے فلاں فلاں نو منتے نے تے فلاں فلاں نو نہیں منتے. یہ ایک الزام نے ساڈے سارے مذہب دا، یعنی لوگوں کے ذہن وچوں جڑا تشخص ہی نا وہ برباد کر دیتا ہے. لوگ آخیا جنی مرضی چچھی توحید پڑھن، عدل پڑھن، امامت پڑھن، قیامت پڑھن، ساری گلاں ٹھیک نے، پر بڑی پار والی گل ہے نا جی، وہ لوگوں کے ذہن چ موجود رہتی ہے بھی وہ جڑا کام ہے نا یہاں پیڑا نہ منن والا وہ نہیں ٹھیک. وہ وجہ تو ساری نماز بھی، روزہ بھی لوگوں نے 10-15 منٹ وڈا ہی رکھا، چھوٹا تو نہیں رکھا، لیکن لوگوں کے دماغوں سے نہ اثر کسی گل نے نہیں کیتا. حج نے بھی نہیں کیتا. صرف اس وہم نے جڑا لوگوں کے ذہن چ موجود ہے کہ یہ فلاں فلاں شخصیت نہیں منتے. حالانکہ ساڈا نا ہی منن والے وے. لوگ پوچھتے ہیں اس پنڈ چ منن والے کنے گھر نے، منتے اسی ضرور ہاں. یہ لفظ منن ہے نا جی، پنجابی کا لفظ ہے مننا، کسی نو من لینا. یہ واسطے عربی 3 لفظ ہیں. میرا خیال ہے کہ عقائد تے جڑی گرد و غبار ہے وہ بھی اتاریا جائے. یعنی بندے بنتے ہیں توحید ٹھیک ہے، عدل ٹھیک ہے، نبوت سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جڑا گرد و غبار چڑھایا گیا ہے الزامات دا، ان بھی نال اتاریا جائے تاکہ کچھ بندوں کے ذہن سارے متعلق صاف ہو. اللہ کرے. یہ جڑا نام منن والی گل ہے کہ فلانے نہیں منتے، یہ تو میں آج بحث کر لی جا ہے. موضوع نازک ہے لیکن بڑے آسان طریقے نال، کیونکہ واضح ہسنا میرا موضوع ہے، اچھے طریقے نال، مناظرے نال نہیں. منن واسطے جڑے عربی چ لفظ نے حضور وہ 3 نے. ایک اطاعت، قرآن پاک استعمال جڑے،
ایک اتباع، ایک تسلیم، ترے لفظ نے جنہاں دا ترجمہ منن کیتا جا سکتا ہے. کوئی بندہ کسی دی اطاعت کرتا ہے تو وہ انہوں من رہے، کوئی بندہ کسی دا اتباع کرتا ہے تو وہ انہوں من رہے، کوئی بندہ کسی نے تسلیم کرتا ہے تو وہ انہوں من رہے. میں قرآن پاک دے حوالے نال دسنا چاہنا کہ اسی اطاعت کدی کرنے ہاں، اسی اتباع کدا کرنے ہاں تے اسی تسلیم کینوں کرنے. جڑا وچ آوندا ہے آ جائے. یعنی اطاعت کدی کرنی ہے قرآن کو پوچھنے ہیں، اتباع کدا کرنا ہے قرآن کو پوچھنے ہیں، تے تسلیم کینوں کرنا ہے قرآن کو پوچھنے ہیں. جڑا بندہ قرآن دے دسے دی اطاعت نہ کرے وہ بھی ٹھیک نہیں. قرآن آکھے دا اتباع کرو بندہ نہ کرے وہ بھی ٹھیک نہیں. قرآن آکھے نو تسلیم کرو بندہ انہوں تسلیم نہ کرے وہ بھی بندہ ٹھیک نہیں. اگر اسی شیعہ زمرے چ آنے ہیں تو بندے سانو لے آؤ تو جڑا بندہ اطاعت اتباع تے تسلیم دے وچ آوندا ہے وہ مینوں شیعہ بہانا جڑا انہاں نو تسلیم نہ کردا ہویا جنہاں نو قرآن تسلیم کرائے، انہاں دی اطاعت نہ کردا ہویا جنہاں دی قرآن اطاعت کرائے، انہاں دا اتباع نہ کردا ہوئے جدی قرآن اتباع کرائے. سب تو پہلے اطاعت واسطے ایک آیت مجیدہ موجود ہے بڑی مشہور، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی، صاحب امر کی، صاحبان امر کی. اللہ دی اطاعت دا روڑا کوئی نہیں، رسول پاک دی اطاعت دا بھی روڑا کوئی نہیں. اللہ تے اپنی اطاعت کروائی مصطفیٰ دے ذریعے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت کا موقع. یہ مطلب اطاعت اللہ دی کرنی ہے. وہ تو شک کوئی نہیں بندے نو پی اللہ دی اطاعت نہیں کر دے. توحید میں پڑھ بیٹھا وَآتِیُوا الرَّسُولَ، رسول دی اطاعت کرو. الحمدللہ وہ بھی لوگوں کو شک کوئی نہیں کہ رسول دی اطاعت نہیں کرتے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، رولا ہے اول الامر دا. وہ دے وچ کیڑے آوندے نے کیڑے نہیں آوندے. وہ میں قرآن دی ایک پڑتال کڈی ہے کہ اطاعت کدی کرنی ہے اللہ تے رسول تو بعد. رولا بعد ہے اللہ تے رسول تے رولا کوئی نہیں نا جی. ساڈا جڑا الزام ہے انہوں نہیں مندے انہاں وچ اللہ نہیں آوندا. جڑا الزام ہے کہ انہوں نہیں مندے انہاں وچ رسول پاک بھی نہیں آوندے. آوندے کون نے بندے کہ اے نہیں مندے. مننا کنوں میں اللہ تے رسول تو بعد صاحبان امر نو، اول الامر. اور اول الامر کون نے؟ یہ واسطے میں ایک نواں طریقہ ویکھیا ہے اول الامر لبن دا. قرآن پاک اللہ کی وہ کتاب ہے جہدے وچ اختلاف کوئی نہیں. یہ ممکن نہیں کہ پہلیاں آیتاں چ اللہ کو جاکھے تے آخری پارے چ اللہ کو جاکھے تے درمیانی آیتاں چ اللہ کو جاکھے. یہ ممکن نہیں. یہ اختلاف کدی بھی نہیں پایا گیا. قرآن بھیجن والا بھی ایک ہے، لیا والا بھی ایک ہے، یہ دل تے آیا وہ بھی ایک ہے. انہاں سارے امانت داراں نے سب تک قرآن پہنچایا ہے. میں ایک پڑتال کری ہے کہ بہترین طریقہ ہے کہ اطاعت کرنی ہے صاحبان امر دی اللہ تے رسول تو بعد. وہ بندے کون نے جنہاں نو مننا ہے اللہ تے رسول تو بعد، جنہاں دی اطاعت کرنی ہے اللہ تے رسول تو بعد. اللہ دی کر لئی رسول پاک دی کر لئی تے اللہ دی ہو گئی. وہ بندے کون نے؟ وہ میں ایک پڑتال کری ہے یہ کہ اس قرآن چ بندے لبنے نے بڑی حکمت نال، بندے لبنے نے واضح حسنا نال، مناظرے نال نہیں. جنہ دی اطاعت نبی تو بعد کرنی ہے. ہن جڑا وچ آیا وہ دسیا جے مینوں، جڑا وچ نہ آیا ان تے نہ ضروری اطاعت کیتی جائے. کرنی کیتی ہے صاحبان امر دی. کرنی کیویں میں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ دی کرنی ہے، رسول پاک دی اطاعت کرنی ہے تے جویں رسول دی کرنی ہے اوویں صاحبان امر دی کرنی ہے. یعنی انہوں نے گھٹ سمجھ کے نہیں. آیت بھی ایک ہے، پارا بھی ایک ہے، مقام بھی ایک ہے، جگہ بھی ایک ہے جتنے خالق نے فرمایا تساں اطاعت کرنی ہے. یہ مطلب ہے اطاعت کرنی ہے رسول پاک تو بعد کنہ بندیاں دی؟ صاحبان امر دی. جناب بسم اللہ جڑے صاحبان امر ہے نے وہ پیش کر دیو، اسی ان دی اطاعت ہر صورت کریں گے. صاحبان امر دی اطاعت اللہ نے واجب قرار دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس قرآن دیا مختلف آیتاں چ اللہ نے کئیاں لوگاں دی اطاعت تو روکیا ہے کہ تساں انہاں دی اطاعت نہیں کرنی. میں او آیتاں پڑھن لگا پڑتال ہے جنہ دی اطاعت تو خالق نے منع کیتا ہے. وہ جدو آیتاں پڑھاں گا تو پھر پتہ لگ جائے گا صاحبان امر دی اطاعت واجب ہے اور کچھ لوگاں دی اطاعت تو اللہ نے منع کیتا ہے. یہ مطلب ہے جنہ دی اطاعت تو اللہ منع کرے وہ کچھ ہو سکتے ہیں لیکن اولے الامر نہیں ہو سکتے.
جناب پڑتال انشاءاللہ واضح ہو جائے گی کہ جنہ لوگوں دی اللہ نے اطاعت کا حکم دیتا ہے وہ تینے صاحبان امر کنہ دی اطاعت کرنی ہے. پڑتال دا طریقہ ہے کہ وہ آیتاں پڑھیاں جان جنہ چ اللہ نے کچھ لوگوں دی اطاعت تو منع کیتا پہ انہاں دی نہیں کرنی. یہ مطلب ہے جدی نہیں کرنی وہ نہ اللہ ہو سکتا ہے نہ وہ رسول ہو سکتا ہے تے نہ وہ اول امر ہو سکتا ہے. یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایک جگہ آکھے دی اطاعت کر اگلے پر جا کے دی نہ کر, یہ تو ممکن نہیں. پہلی آیت پڑھ رہے ہیں سورہ مبارکہ کاف دی. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. میرے حبیب ان لوگوں پر واضح کر دو اس بندے کی کبھی بھی اطاعت نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے خالی کر لیا. جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے خالی کر لیا ہے. ہم پسند ہی نہیں کرتے کہ اس کے دل میں ہمارا ذکر ہو. میں کیا خالق تو سانو کی پتہ لگے کہ آج جڑا بندہ پاؤندا پھردا ہے یہ دل میں تیرا ذکر ہے یا تیرا ذکر نہیں. گل اور واضح کی تھی خلفنا وتبع اهواہ. دوسری اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے, اللہ کی پیروی نہیں کرتا. یہ بھی پتہ کو نہیں لگنا کہ کیڑا بندہ اپنی خواہش سے چل رہا ہے کیڑا بندہ اللہ کی خواہشات سے چل رہا ہے. پھر اور گل واضح ہوگی اس آیت وچ خالق فرمانا وکانا امرہ فرطا. اس بندے کی کبھی اطاعت نہ کرنا جو حد سے نکل گیا ہو, جو اللہ کی حدود کو پار کر جائے اس کی کبھی اطاعت نہ کرنا. یہ مطلب ہے جڑا اللہ دی بنائی حد کراس کرے وہ کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن اول الامر نہیں ہو سکتا. یہ مطلب اطاعت انہاں لوگاں دی کرنی ہے جڑے حدود اللہ دی پاسداری کردے نے او دی کدی بھی نہیں کرنی جڑا اللہ دی حد نو پار کرے. یہ قرآن نے طے کر دیتا جڑا اللہ دی حدود نو کراس کرے اللہ دی حد نو پار کرے او دی اطاعت نہیں کرنی. او دی جدو قرآن آندا نہیں کرنی تو پھر میں بھی نہیں کرنی, پھر تانوں بھی نہیں کرنی چاہیے. جڑا حدود نو کراس کر جائے مثلا اللہ نے حد بنائی کہ کوئی بی بی کوئی عورت خامند فوت ہو جان تو بعد عدت تو پہلے نکاح نہیں کر سکتی. اے اللہ نے حد مقرر کی تھی کہ عدت تو پہلے او دا نکاح ممکن نہیں. اے اللہ نے حد قائم کی تھی. مرد بھی دیکھے کہ اس بی بی نال میں نکاح ادو کراں جدو عدت دے ایام ختم ہو جان. او ایام علماء 3 مہینے 10 دن دسن یا 4 مہینے 10 دن دسن, جڑا میرا موضوع ہے پورا ہی مک جانا. 3 مہینے ہوئے یا 4 مہینے عورت اپنی عدت گزارے گی تو پھر نکاح کرے گی. آ رکھو قرآن علماء دے ہاتھ چ مالک بن نویرہ جس رات قتل ہویا ہے اللہ تعالیٰ آباد و شاد رکھے. جس رات مالک بن نویرہ نو قتل کیتا گیا اگرچہ زکات دا منکر سمجھ کے قتل کیتا گیا, میں اس گل تے بحث نہیں کرتا کہ وہ مسلمان سی صحابی سی یا مرتد ہو گیا. میں بحث نہیں کرتا کیونکہ بحث ہسنا کرنا چاہنا الزامات دی بارش نہیں کرنا چاہتا. جیڑا بھی ہے سی جوے دا بھی ہے سی یہ الگ بحث ہے کہ زکات دا منکر ہویا یا نہیں, صحابی رہا یا نہیں, مسلمان رہا یا نہیں. پہلی خلافت دے دور وچ انہوں منکر زکات سمجھ کے قتل کیتا گیا. اچھا سی برا اعلیٰ سی ادنا قتل ہو گیا. جس رات قتل کیتا گیا اس رات اس قاتل نے او دی بیوی نال نکاح کیتا جڑا ہوندا نہیں. اے نکاح میں صرف مجلس دے لحاظ تو پہ آنا, اس ممبر دے تقدس تو پہ آنا. نکاح ہو نہیں سکتا. حدود اللہ ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے ادو جڑے بڑے عدت دی عمر دی پوری ہو جائے. جس رات قتل ہویا اسے رات دی بیوی نال اس شادی رچائی کہہ لو. نکاح تے نہیں نا, نکاح تے ہوندا ہی نہیں نا, نکاح تے ہے ہی نہیں نا, نکاح تے ہو سکتا ہی نہیں نا, کیونکہ اللہ دی حد تے کہ عدت گزارے گی تے نکاح کرے گی. او مجبور عورت نال اس رات اس شادی رچائی. میرے ہاتھ وچ قرآن ہے تے سارے جان دے مسلماناں اونوں سیف اللہ آکھیا. ایمان نال دس کھا جڑے بندیاں دی نظر وچ اللہ دی حد نو
قتل کرنے والا سیف اللہ ہوں ہے او دی بلا جانے علی کنو آندے نے حسین کنو نہیں مانا اس بندے کی اطاعت نہ کرنا جس کا کام حد سے گزر گیا ہو، جو اللہ کی حدود کو کراس کر جائے، لہٰذا اسی مجبور ہاں کہ اسی وہ دی اطاعت نہیں کر سکتے، یعنی انہوں مان نہیں سکتے. ٹھیک ہے جناب. دوسری آیت پڑھ رہے ہیں سورہ مبارکہ قلم. خالق کائنات اتنی واضح آیتاں نے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اطاعت کرو اللہ دی، اللہ دے رسول دی، صاحبان امر دی، لیکن خیال رکھنا کہ خالق فرماتا فلا تطع المکذبین، خبردار کبھی جھوٹوں کی اطاعت نہ کر. جنوں اسے نہیں منتے میں قرآن چو پہ دس لوں نہیں اطاعت کرنی کی دی جھوٹے دی، نہیں مننا جھوٹیاں نو، نہیں مننا جھوٹیاں نو. کدوں مننے اسی جھوٹیاں نو؟ قرآن دے این مطابق نہیں منتے. قرآن کہہ رہے ہیں مت اطاعت کرو جھوٹوں کی. جھوٹے دی اطاعت ساڑھے کو نہ کروا، اساں مننے ہیں کنوں؟ سچیاں نو. یہ جھوٹیاں دی اطاعت نہیں کرنی تے دا مطلب ہے سچیاں دی کرنی ہے. اے دا مطلب ہے جیڑا بندہ جھوٹا ہوئے وہ کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن اولے الامر ہے نہیں ہو سکتا. ہن میں شروع ہو جاں پھلانا جھوٹا یا ٹمکانا جھوٹا، یہ بھی گل پیڑی ہے کیونکہ واضح ہسنا موضوع ہے، مناظرہ موضوع نہیں. آرام نال لب لینے میں جھوٹے پتہ بھی نہیں لگا. اینو پنجابی چاہتے ہیں جی مکھن چوں وال کڈی دا تو پتہ نہیں لگتا بھی کتوں نکل گیا. یہ جی میں جھوٹے لبے نے وہ دی وجہ ہے کہ آسان طریقہ یہ بھی پڑتال دا ایک طریقہ ہے. جج 1 سال مقدمہ حضور لیٹ کردا ہے تے 10 سال بھی لیٹ کردا ہے. تے کردا کیوں ہے کہ پتہ لگے نہ جو سچا کون ہے، پتہ لگے نہ جو جھوٹا کون ہے. تو میں فیصلہ سناواں اور رب دے قرآن جو فیصلہ کر چھڑے ہے او دا فیصلہ بہترین طریقہ ہے کہ نہیں منتے اسی جھوٹیاں نو، نہیں مننا چاہیے جھوٹیاں نو، اور کسی نو بھی نہیں مننا چاہیے کیونکہ قرآن منع کر رہا ہے پہ جھوٹیاں دی اطاعت نہ کرنا. جھوٹے لبن دا طریقہ ایڈا اعلیٰ میں نظر آیا ہے پہ جیڑے بڑے سچے لب جاننا، جیڑے انہاں دے مقابلے چاہ جانا وہی جھوٹے ہونے چاہیے. بالکل واضح ہوگی نا جی. اب آپ اتنا آسان طریقہ ہے جیڑے بڑے سچے لب گئے ہو، جیڑا مقابلے تے اینٹی گروپ ہوئے گا جھوٹا ہوئے گا. عدالت ادھر کھلوتے نے سچے تو یقین ہو گیا جج نو پہ سچے نے تے اگوں پوچھدا پھر جھوٹے کتنے نے پہ آ ویکھاں. جدو آپ پاسا جو سچا ہو گیا تے نال دوجا پاسا جھوٹا اسے ویلے ہو گیا. اوتھے ہی سچے تے اوتھے ہی جھوٹے. عدالت ہے کہ اوتھے ہی سچے. اب میں اشارہ کیتا نا سچے تے جھوٹے تے بندے چپ کر. ادھروں نعرہ آیا تے ادھروں کوئی نہیں آیا پہ ساڈے جھوٹے ہیں. میں مثال دے رہا بھائی ادھروں سچے لب جان تے مقابلے تے جھوٹے. سچے لبن دا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ دی کائنات تے مصطفیٰ نے سچے اندر واڑ کے نہیں میدان چ کھلار کے بکھائے. خدا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. میرے اللہ نے فرمایا میرا حبیب اگر بحث نال نہیں مندے، مناظرے نال نہیں مندے، مذاکرے نال نہیں مندے تو سیدھی گل ہے ہن بولنا نہیں. تو اپنے سچے لے کے آ جا، وہ اپنے سچے لے کے آ جان. انہاں دا مینوں پتہ کوئی نہیں کہ سچے کون سن. اجے تک تے سعودی عرب والے بھی متفق نے کہ جڑے سچے محمد کھڑے نے انہاں چوں پہلے دا نام علی ہے. آباد و شاد رہو. جڑے سچے مصطفیٰ نے کھڑے نے انہاں چوں پہلے دا نام علی ہے. دوسری بی بی دا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. تیسرا حسن ہے. چوتھا حسین ہے. اے ہی نبی 4 کھڑے نے. مدینے وچوں کھڑے نے، مدینے تو باہر کھڑے نے. اور کمال ہے کہ جڑی کدی باہر نہیں سی آئی اس بی بی نو میدان مباہلہ اچ نبی کھڑ کے دسنا چاہتا ہے اس واسطے کہ آج میں سچے لے کے آ رہا نا تو انہوں جھوٹے لب
لبن چ آسانی ہو جائے گی۔ قرآن دی عظمت دی قسم، اس آیت دے مطابق جڑے نبی کھڑے نے، گود والا بھی اوڈا ہی سچا ہے، انگلی والا بھی اوڈا ہی سچا ہے، پیچھے بی بی وہ بھی اوڈی سچی ہے، آخر تے علی نے وہ بھی اوڈا ہی سچے نے۔ یہ مطلب ہے اس دن نبی مدینے وچ چھوٹے تو چھوٹا سچا بھی چھڈ کے نہیں آیا۔ آباد و شاد رہو، توجہ رکھنا عزیزان گرامی قدر۔ پھر کھلی چھٹی ہے اور جمع دے جی جمع دے سیگے نے کہ جنہیں مرضی بیٹے لیا، جنیاں مرضی جانا لیا، جنیاں مرضی عورتیں لیا، عورتیں بھی بتھیریاں تے جانا بھی بتھیریاں تے بیٹے بھی بتھیرے۔ جڑے نبی کھڑے نے وہ کھڑے نے جڑے نگاہ نبوت ہی سچے نے، جڑے نگاہ توحید ہی سچے نے، معیار نبی دا ہو رہے۔ اسی تے ایتھے جنہیں محمد صادق نے سارے نو سچے ہی سمجھنے، نبی دا معیار صداقت ہے کہ او کھڑے نے سلمان دے بچے جون۔ کیا بات ہے، سلمان آکھا جی میں بھی مبالغ جانا ہے، تو سن کے حیران ہو گیا، سلمان نے آکھا، سلمان آکھا جی میں جانا ہے، نبی پاک کہا تو بھی لان جانا، اس آکھا میں نہیں جانتا، نبی پاک کہا تو کیوں جانا ہے، اس آکھا جی میں نہیں جانتا، پر میں دس جب میں چھڑ کے کیوں چلے، میرے کو ایک چادر ہے، میں سکی کھجور تے پاواں گا، سایہ بن جائے گا تو بی بی تھلے کھلو جائے گی۔ سلمان نے آکھا، نبی پاک نے فرمایا کھڑنا میں تینوں پھر بھی نہیں، پر ہم تو پہ کھلونا پہ۔ سلمان نے کہا حضور ٹھیک ہے میں رہ جانا، پر میں نے وجہ دس کے جانی جی یا رسول اللہ۔ بڑا لاڈ پیار سی سلمان نال ظاہر سالت باپ دا، کہنے لگا حضور میں نے وجہ دسنی ضرور ہے، صدقے تیرے سوال تو میں صدقے سوال نہ کردا ہدایت نہیں سی ہونی۔ ہو سکے حضور میں نے دس کے جاؤ، میں چھڈ کے کیوں چلے ہو، میں کو جھوٹا۔ اور نبی پاک فرمایا تینوں کدوں میں کہ جھوٹا، تو تے منا اہل بیت ہی، تو تے میرے گھر دا بندہ ہے۔ جدوں میرے کول آیا نہیں سیں تے کتوں ٹریا سیں تے پہلا گرجیاں چ تے کتے کتے کھجل ہوندا رہے تے آتش پرست سیرا خاندان سی پچھلا سارا، انہاں وچوں نکل کے تو عیسائیاں تے گرجیاں چ آیا تے کتاباں چ میرا پڑھدیاں پڑھاندیاں ایتھے آیا۔ وہ جدوں اگ پوجدے سو ادوں بھی سچے ہی سو، انہاں کہا نہیں یا رسول اللہ ادوں تو نہیں سنا سچے، فرمایا اسے واسطے نہیں پہ کھڑتا۔ سلمان آکھیا اچھا اچھا مینوں غلطی سمجھ آ گئی، پوچھدا بھی جان کے سی، اس آکھیا مینوں غلطی سمجھ آ گئی۔ یہ دا مطلب جڑا کسے دور چ بھی جھوٹا رہ چکا ہے، کیا بات ہے، وہ تواڈے معیار صداقت تے پورا نہیں اتردا، بس یہ نہیں گل ہے۔ یہ دا مطلب لے کے نبی ہو گئے نے جڑے دنیا تو آن تو پہلا بھی سچے سن، دنیا تو جان تو بعد بھی سچے نے۔ نبی یہ سچے وکھائے نے میدان مباہلہ چ کھڑ کے۔ یہ دا مطلب ہے بنص قرآن علی بھی سچے، حسن بھی سچے، حسین بھی سچے، بی بی سیدہ بھی سچی، رسول پاک بھی سچے، پانچ سچے نے۔ اطاعت کرنی ہے سچیاں دی، اطاعت کرنی ہے سچیاں دی تے نہیں اطاعت کرنی جھوٹیاں دی۔ ہن جاگ کے سڑکاں پہ انہوں مندے نے تے انہوں نہیں مندے۔ یاد رکھنا جھوٹے دی پہچان ہے جڑا سچے دے مقابلے تے آ جائے۔ یہ دا مطلب جڑا مصطفیٰ مقابلہ کنوں آندے نے، مقابلہ اسے گل نوں آندے نے میں پہ گل کرنا او تھوٹ کے بندہ آکھے مولوی تو جڑی گل پہ کرنا ہے ٹھیک نہیں، اور مقابلہ کنوں آندے نے ہاتھی پینا ضروری ہے، مینوں آکھے مولوی اے گل تیری ٹھیک نہیں، یہ دا مطلب میں ہو رہا تے ہو رہا، سیدھا ہی انکار کر گیا، سیدھا ہی انکار کر گیا۔ جے میں گل سچی کر رہا تے وہ آکھے تیری گل ٹھیک نہیں، پھر تو جھوٹا ہے نا جی۔ میں گل اگر سچی کر رہا وہ آندا تیری گل ٹھیک نہیں، پھر تو جھوٹے ہونے شک کوئی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے جھوٹے ہونے دی ایک ہی دلیل ہے کہ کسی سچے نو کوئی کہہ دے تیری گل ٹھیک نہیں، تیری گل ٹھیک نہیں، چارے تے لفظ نے۔ یہ دا مطلب جڑا رسول پاک نو آکھے تیری گل ٹھیک نہیں وہ بھی جھوٹا، جڑا حسنین نو آکھے تیری گل ٹھیک نہیں وہ بھی جھوٹا، جڑا علی نو آکھے تیری گل ٹھیک نہیں وہ بھی جھوٹا، تے جڑا فاطمہ نو آکھے تیری گل ٹھیک نہیں وہ بھی جھوٹا۔ اب آدھے اب نہیں
ماننے اسی سچیاں نو جھوٹیاں دی اطاعت نہ کل کیتی سی تے نہ اج کرنی. اگے جملہ بڑا سخت ہے, ذرا کوئی گل نہیں, قرآن ہے, سخت کا تھا قرآن ہے. خالق کائنات کہہ رہا ہے مت اطاعت کرنا جھوٹوں کی, جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی, اور میرے حبیب عیب بیان کرنے والے کی, لوگوں کی چغلیاں کھانے والے کی, اور ایسے بندے کی جو لوگوں کو خیر کے کاموں سے منع کرتا ہے اس کی اطاعت نہ کرنا. لفظ دا ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی یہی کیتا ہے, اشرف تھانوی نے بھی یہی کیتا ہے. پھر فرماتے ہیں معتدن اثیم, کبھی بھی ایسے بندے کی اطاعت نہ کرنا جو گناہگار ہو. اتلم بعد ذالک زنیم, اور میرے حبیب لوگوں پر واضح کر دے کہ کبھی حرام زادے کی اطاعت نہ کرنا. توجہ رکھے صاحبہ, یہ مطلب ہے یہ سورہ قلم دیا 10 آیتاں نے جتھے منع کیتا گیا ہے. عہدی بھی نہیں کرنی, عہدی بھی نہیں کرنی, عہدی بھی نہیں کرنی. اے بندہ کون ہے یہ جدے متعلق آیت آئی ہے کہ حرام زادے دی کدی اطاعت نہ کرنا؟ اے ولید بن مغیرہ ہے, ٹھیک ہے جی, ولید بن مغیرہ. اگر میں بن پہ آنا نا یہ بھی میں نہیں پہ آنا, کیونکہ یہ بھی عظمت قرآن دے خلاف ہے. جے بن ہوئے تے اللہ انہوں حرام زادہ نہ آندا. ولید بن مغیرہ ایویں بن میں معافی پہ مانگنا بن دی, ہو سکتا ہے وہ اعتراض کرے پہ میں جو کسی دا بن نہیں تو آکھن دا کی لگنا. ولید یہ جڑے اگے حضرت میں گل کیتی انہوں نے والد صاحب سنے ولید بن مغیرہ, یہ پہلا بندہ جس نبی دے متعلق مگر بال ٹورے نے تے آکھا ہے آکھو اے مجنون ہے, یہ دا دماغ ٹھیک نہیں. پہلا بندہ ولید بن مغیرہ جدے نبی دے مگر بچیاں نو آکھیا تالی مارو تے آکھو کہ یہ دا دماغ ٹھیک نہیں ہے, مجنون ہے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے حبیب وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, تو خلق عظیم دا مالک ہے, تو خاموش رہی. وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ, تو اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے بالکل مجنون نہیں. اے جھوٹ بولتا ہے, اے تینوں اس طرح آندا ہے نا, اے دا علاج میں کرنا. تو خلق عظیم دا مالک ہے, تو چپ رہی. نبی آکھا ٹھیک ہے میں چپ رہی نا. اللہ فرمایا میں دسنا اج تیرے دماغ تے حملہ کر دینا اے حرام زادہ ہے. آباد رہو, یہ زنیم ہے تے حرام زادہ ہے, اور کبھی بھی حرام زادے کی اطاعت نہ کرنا. یہ مطلب ہے حضور اطاعت کرنے واسطے مننے واسطے ضروری ہے کہ بندے دا شجرہ پاک ہوئے. یہ مطلب ہے اطاعت او دی کرنی ہے جدا شجرہ پاک ہوئے, کرنی او دی ہے جدا شجرہ پاک ہوئے. ہن سانو اے لبن دی لوڑ نہیں ایدا پاک ہے کہ نہیں, ایدا پاک ہے کہ نہیں, ایدا پاک ہے کہ چھڈو اس گل نو. جدا پاک ہے اونوں مننا ہے, جدا شجرہ پاک ہے اونوں مننا ہے, بس تسلیم اونوں کرنا جدا شجرہ پاک ہے. اور رب کعبہ دی قسم عرب دے وچ کھلو کے نبی لوگاں نو دسیا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خالاتکم, تم پر تو رمائے حرام, تم پر تمہاری بیٹیاں حرام, تم پر تمہاری بہنیں حرام, تم پر تمہاری پھوپھیاں حرام, تم پر تمہاری خالائیں حرام, تم پر تمہاری بھانجیاں حرام, تم پر تمہاری بھتیجیاں حرام. رکھ مولوی دے سر تے قرآن. اگر محمد تو پہلے لوگاں نو تھی بہن دا پتہ سی تے آیت آئی کیوں؟ جی حلال دسن والا بھی میرا نبی ہے, حرام نو حرام دسن والا بھی میرا نبی ہے. انہاں دی اطاعت کرنی ہے جنہاں دے متعلق قرآن آکھے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ, ہم نے مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی جس طرح کوئی شجرہ طیبہ ہوتا ہے, جس طرح کوئی پاک و پاکیزہ درخت ہوتا ہے. اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء, جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور ٹہنیاں اس کی آسمان میں ہیں. معصوم نے کیسے پوچھا یہ شجرہ طیبہ کیڑا ہے؟ فرمایا جڑ دا نام محمد ہے, تنے دا نام علی ابن ابی طالب ہے, شاخ دا نام فاطمہ تو زہرا ہے, جڑے پھول کھڑے نے کسے دا نام حسن ہے کسے دا نام حسین. شجرہ طیبہ. اور اللہ فرماتا ہے وہ توتی اکلہا کل حین باذن ربہا, اس شجرے پر جب پھل لگتا ہے ہماری اجازت سے لگتا. لو جناب اطاعت ہو دی کرنی ہے جدا شجرہ پاک ہوئے. تو شجرہ پاک کنہ تھا جنہوں نے اللہ فرمایا جب پھل لگتا ہے
اجازت سے لگتا ہے. جب پھل لگتا ہے ہماری اجازت سے لگتا ہے. تو اے ہن بندے سوچن گے کسے پھل تے کسے درخت ایسا پھل بھی لگتا ہے جتھے اللہ دی اجازت نہ ہوئے. لگتا ہے؟ لگ جاندہ ہے. کئی باری لگ جاندہ ہے. جڑا نکاح نال پیدا ہوئے اوتھے اللہ دی اجازت ہے. جڑا نکاح نال آوے اوتھے اللہ دی اجازت ہے. جڑا اس طرح آوے اوتھے اللہ دی اجازت نہیں. خدا دی عظمت دی قسم اب میرے پیر علی نے بہت بڑے مجمع سفینہ اونٹ دی پشت کھلو کے آکھیا اور میرے ساتھ برابری کرنے والوں تم صرف ایک بات بتاؤ کہ تم میں نکاح والا کون ہے. ہم شجرہ طیبہ سے تعلق رکھتے ہیں. اطاعت انہاں دی کرنی ہے جنہاں دا شجرہ پاک ہوئے اور شجرہ پاک آج بھی انہاں دا ہے. خدا دی قسم پوری دنیا درود پڑھ دیئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ایک درود ابراہیم دی آلتے دوسرا درود محمد دی آلتے. شجرہ اوہی طیبہ گریا جائے گا جڑا ابراہیم تو ہوئے یا محمد مصطفیٰ تو ہوئے. رب کعبہ دی قسم پورے مدینے چوں پیڑے بندے نو کوڑے مارن والا بندہ نہیں سی لبدا. حیدر کرار نے فرمایا حسن کوڑے مار تے لوگاں نو دس میں پاکاں پیو پاکے دادا پاکے پردادا آباد و شاد آباد و شاد. ایک مرحلہ قبلہ مکمل ہے. اطاعت کی کرنی ہے جڑا سچا ہوئے. اطاعت وہ دی کرنی ہے جڑا شجرہ پاک ہوئے. خدا دی قسم اطاعت وہ دی کرنی ہے جنہیں زندگی جھوٹ نہ بولے ہوئے, جدی ماں بھی پاک ہوئے, جدا پیو بھی پاک ہوئے, جدے دادکے بھی پاک ہوں, جدے نانکے بھی پاک ہوں. ایویں صحابہ کرام نے اس دروازے تے سر نہیں رکھے. خدا دی عظمت دی قسم بندے نو شک بھی صحابہ نہیں مندے کو گل اے بھی ایویں کسے بنا لی ہے. صحابہ نو نہ منن والی صحابہ آپ انہاں نو مندے نے. مننا انہوں ہے جنہوں صحابی بھی من جائے اور کائنات ایک صحابی ہے کوئی نہیں منتا نظر نہیں آیا جنہاں محمد و آل محمد تے درود نہ پڑھتا ہوئے. اب میں ہنے عرض کر دینا دوسری آیت میں پڑھنا اتباع دی. اطاعت انہاں دی کرنی ہے انہاں دی نہیں کرنی. جناب دے ذہن چاہ گیا دوسرا لفظ منن واسطے اتباع ہے. یہ چنی خوبصورتی ہے. سورہ یونس دی آیت نمبر 35 ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا حبیب افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. ان لوگوں سے یہ تو پوچھ کیا وہ بندے بھی اتباع کے قابل ہیں جو خود پہلے ہدایت پر نہیں تھے؟ کیا وہ بندے بھی اتباع کے قابل ہیں جو خود پہلے ہدایت پر نہیں تھے جب تک ان کو ہدایت دی نہ گئی؟ یہ مطلب ہے جڑا بندہ ہدایت تے نہ ہوئے تے ہدایت تے آ جائے انہوں سلام کیتا جا سکتا ہے, اتباع نہیں. سلام کیتا جا سکتا ہے, اتباع نہیں. اتباع او دی کیتی جائے گی. اتباع کا مطلب کی ہے پیروی کرنا, نقش قدم پر چلنا. نقش قدم پر چلنا, نقش قدم او دا صحیح ہوندہ ہے جدہ بچپن تو لے کے بڑھاپے تک ایک قدم بھی غیر پاسے نہ ہٹیا ہوئے, اللہ دی رضا دے مطابق ہٹیا ہوئے. یہ دا مطلب ہے اطاعت کی دی کرنی ہے جڑے سچے نے, اتباع کی دا کرنا ہے جڑے ہمیشہ ہدایت تے تشریف لے آئے نے. اور تیسرا جملہ اور آخری مرحلہ تقریر دا وہ ہے تسلیم کرنا. تسلیم کینوں کرنا ہے وہ دے واسطے میں آیت پڑھ دینا. میرے خالق دی آواز ہے فلا و ربک محمد مجھے تیرے رب کی قسم, اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے تیرے رب کی قسم. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے تیرے پالنے والے کی قسم. اللہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب مجھے تیرے مربی کی قسم, مجھے تیری تربیت کرنے والے کی قسم. ہائے ہائے مجھے تیرے پالنے والے کی قسم. جے اللہ اپنی قسم کھاندا تے آندا مینوں میری قسم. اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے تیرے پالنے والے کی, مجھے قسم ہے تیرے پالنے والے کی. او جا کھیڑ جا کے تو ابو طالب دا کلمہ پوچھدا پھرنا ہے, اللہ کسے بے عیب دی قسم کھاندا ہی. مجھے قسم
قسم ہے تیرے پالنے والے کی، مجھے قسم ہے تیرے مربی کی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک تیرے فیصلے کو اس طرح تسلیم نہ کرے جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ جو دل میں بھی تنگی محسوس کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تینوں مننا ہے جویں منن دا حق ہے، تے مننا اس انداز نال کہ دل وچ بھی تنگی محسوس نہ کرے۔ یہ دل دی تنگی دا اظہار ہو جاندہ ہے۔ میں کدھر مثال دے، میرا ایک چاچا سی، پوری دکان سی کریانے دی، بچے نکے سودا لین کروں، کوئی ماں پیو دی تابع فرمانی چ نہیں آؤندے، انہاں دے وچ گل ہوندی ہے چونگا لاں گے، چونگا سمجھ سودا دے کے مگروں کوئی 2-3 ملوک کوئی مونگ پھلی دے دانے سینگنیاں وہ تلی تر دیں۔ وہ چاچا میرا چونگے تو بڑا پیڑا پہنتا سی، دکاندار سی، وہ بال نے سودا لے کے رکھنا پا چونگا، اس پر چونگا دینا کہ ابھی تو دے ہی چھڑن جا بھائی اس دینا۔ دتا اس چونگا ہے پر اونج نہیں دتا جی میں دین دا، یعنی دی تنگی ہے نا، سے نہیں تنگی ہے جدہ انج نہیں۔ اللہ فرماتا ہے محمد تو حکم کریں، جڑا انج بھی کرے نا وہ تو بھی لعنت۔ تنگی محسوس کیوں کرے؟ تنگی محسوس نہ کرے، کھلے دل نہ تسلیم کرے، تے ایک تسلیم کرے جی میں تسلیم کرن دا حق ہے۔ وہ والی قرآن دی سائٹ نہ میرے کو قرآن جی اے جناب نظر آئی تحریر، اے میں تحریر تو سمان لگا، اے فرماند نے آیت ادو آئی ہے، کوئی گل نہیں، فرماند نے آیت ادو آئی ہے جدو ایک مسلمان تے ایک غیر مسلم دے درمیان جھگڑا ہو گیا اونٹ دی وجہ تو، وہ آکھے اونٹ میرا ہے تو آکھے میرا ہے، مسلمان آکھنے لگا میرا ہے، یہودی یا غیر مسلم کہنے لگا میرا ہے، ایک بندہ آکھا کسی تیسرے کو فیصلہ کروا لو، انہوں نے آکھا کدے کو کروائیے، وہ غیر مسلم آکھنے لگا مسلمان نو، مسلمان اس دور چ سنی بھابی شیعہ کو نہیں سن ہوندے، ہاں ٹھیک ہے جی، اس آخیا فیصلہ کدے کو کروائیے، میں اس یہودی دی کمال دا حوصلہ سمجھنا، اس آخیا تیرے نبی کو نہ کروا دے، نہیں کمال ہے فیصلہ کروانے ہیں پر تیرے نبی کو۔ مسلمان کہنے لگا چلو ٹھیک، اس آگا اور نہیں فرمایا، اس آگا تیرے نبی کو نہ کروائی تیرے نبی کو، اس آگا ٹھیک اتھو کرو۔ وہ نبی پاک کو دوے آ گئے، حضور تشریف لے آئے، یہودی کہنے لگا جناب اونٹ ہے یہ تہاڈا بندہ آندا میرا ہے تے میں آنا میرا ہے، صرف تسی دس دیو، ویکھو تسی غیر مسلم دا یقین، ہو سکے تو محمد دس دے پہ کدھا ہے، اسی پھر گواہی نہیں منگاں گے، آباد و شاد رہو، صرف محمد بن عبداللہ تو دس دے کدھا ہے، پھر اس تو بعد میں گواہی طلب نہیں کروں گا، تو منہ چو کہہ دے کدھا ہے، تو آکھنا ہی ہوتا جدا ہویا۔ سرکار دو عالم نے آکھیا پہ تیرے یقین دی عدم ہوگی، میں نہ کمال ہے بھئی یہودی، بلے وہ یہودیا تینوں پتہ لگ گیا نا معصومہ کو گواہ نہیں منگی دا، آباد و شاد رہو۔ کہنے لگا تسی دس دیو، نبی پاک آکھیا اصل گل لے وے کہ میں تیری دل رکھنی نہیں پہ کرتا، تو میری تعریف کیتی یا میرے کو فیصلہ کروایا ہے، اصل چونٹ تیرا ہی ہے۔ وہ اسے کہ منٹرل آیا، اسے کہ وہ کر رسی چار پھیٹور، وہ اونٹ لے کے ٹوریا تو مسلمان مگر مگر مٹھا مٹھا مگر مگر وہ آکھنے لگا ہوں کی ہے، وہ کی ہے، وہ آندہ ہے پہ کی پہ آنا تو میں تیرنا کو لڑنا پہ میں نہ ہوں جو میرے کو کام ہی، وہ کہا تھا کام ہے ٹھیک ہے تینوں جو نہ دے چھڑے آتے لے جا، وہ آکھنے لگا یار میں تیرنا غلطے کو نہیں کی، دو گل میرے نہ کہا دی کرنی ہے، کر لے جڑی کرنی ہے، اے وے اوکھا تکے نہ لیا اوکھا، وہ آکھنے لگا بھائیا میں کو لڑنا ہے، فیصلہ تیرے نبی کیتا ہے،
نبی کیتا ہے، کوئی لڑائی ہے؟ اس آخیا تیرا ایک گل میں کرنی سی، اس کر لے۔ اس آخیا جی یہ فیصلہ ایک باری کسی اور سیانے جہے بندے کو کرا لیے۔ مسلمان کہنے لگا، اس آخیا میں تے اپنے حساب نال سپریم کورٹ چ آیا سا، کسی اور پاسے جانا ہوئے تو تیری مرضی اجے بھی ہوئے نا، تو مینوں رولا کوئی نہیں۔ اس قرآن دی سائڈ تے لکھیا بھی مسلمان کہنے لگا میرا دل ایویں کردا سی پیا ایک باری حضرت عمر بن خطاب کو پوچھ لئیے تے کی رجے نظر ثانی کروانی ہے نا۔ میں وہ غیر مسلم تو ہن پھر حیران ہاں۔ ہو سکا مینوں پائیا اجے بھی رولا کوئی نہیں، تیرے نبی فیصلہ کیتا ہے ٹھیک ہے، تو نبی دے صحابی کو بھی کرانا چاہیں تو میں جان واسطے تیار ہوں۔ آخر لگا پھر تو بڑی گل ہے، انہوں لے کے حضرت عمر دے دروازے چ آئے، دروازہ کھڑے رہے، حضرت عمر برآمد ہوئے، کہنے لگا فیصلہ کڑے اسی بڑے دنوں دا وہ کروانا سی۔ اجے وہ منہ چو کڑھدا پہ گل پہ کروانا سی تو یہودی کہنے لگا بھی میری گل سن لے جی قبلہ، فیصلہ کرن تو پہلا یہ فیصلہ کہ ایک باری ہو بھی چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا بھی کیس کیتا ہے؟ آئی تھے لطفے ہو سکا تیرے تے آئی دے نبی نے صدقے جاوا فیصلہ کیتا ہے تیرے تے آئی دے نبی نے۔ حضرت عمر آخیا کیوں بھائی ٹھیک آندا ہے؟ ہاں۔ انہاں کہے اتنے ہی کھلو میں ہونا جی میں لکھے نا، اندر گیا تو تلوار لین دی، کہنے لگے یہودی نو کہنے لگے جرا کو انج ہوئے نا ادھر ہو میں فیصلہ کراں، ادھر ہو میں فیصلہ کراں۔ جی واقع تے میں مہر تصدیق نہیں پہناندا، لیکن چونکہ سائٹ تے تفسیر اس آیت دی لکھی ہے کہ آیت کدوں آئی تے نبی دی گل نو انج منو جویں منن دا حق ہے۔ کہنے لگا حضرت عمر نے تلوار ماری کھچ کے تاؤن لا کے دیوار نال ماری تے منہ تو کہنے لگے اوے کمینیا جدو نبی کسے نو کوئی شے دے چھڑے، جدو نبی کسے نو کوئی شے دے چھڑے، جدو نبی کسے نو کوئی شے دے چھڑے اتوں فیصلہ کروانا بے غیرتی ہے۔ اے دا مطلب ہے عدل فاروقی بھی آندا جدو نبی کسے نو کوئی شے دے چھڑے۔ تسلیم کرو جی میں تسلیم کرن دا حق ہے، انج منو جی میں منن دا حق ہے۔ ایک ایتھے مننا ہے، ایک تسلیم دا لفظ ہے، دوسرا تسلیم دا لفظ میں کہا کہ تھوڑے کو اجازت لین لگا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو اور تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ یہ مطلب ہے اس قرآن چو ترے گلاں واضح ہو گئی ہیں، جنہاں دی اطاعت کرنی ہے وہ بھی واضح، جنہاں دا اتباع کرنا ہے وہ بھی واضح، تے تسلیم انہاں نو کرنا ہے جنہاں اتے درود ہے۔ درود پڑھو تے تسلیم کرو۔ دو ترجمے میں ذمہ داری نال دس رہا۔ سید ابو العلا مودودی نے یہ ترجمہ کیتا سلیم التسلیم آدھا کہ ان پر سلام بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے۔ یہ مطلب ہے جنہاں اتے درود ہے او علیہ السلام نے جی سلام بھیجنا ہے، جنہاں اتے درود ہے او علیہ السلام نے۔ میں ایک بندے سامنے آ بیٹھا سا کہ حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قربانی دیتی ہے، بندہ آکھن لگا تو حیا نال کویا کرو۔ میں کیا اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قربانی، انہوں نے کہا پھر رضی اللہ کے، میں کہا کی ہو گیا؟ کہنے لگا حضرت اسماعیل رضی اللہ پہ آنا تو میں رضی اللہ دا میرا کو پیڑا ہے۔ رضی اللہ آندے نے اللہ تے راضی ہوئے یا اللہ تے راضی ہو گیا ہے تو کوئی گل نہیں، ہونا سو تے ہو جائے تو جو ہویا تو تاں بھی ٹھیک ہے۔ اور کہنے لگا نہیں تانوں عقل ہی کوئی نہیں۔ میں کہا ہویا کیا؟ کہنے لگا کدی علیہ السلام دے پتر بھی رضی اللہ ہوئے نے؟ میں کہ کسے علیہ السلام دا پتر ہے ہو سکا درود نہیں پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ابراہیم تے بھی درود ہے، اسماعیل تے بھی درود ہے، تے جدے تے درود ہوگے نا وہ رضی اللہ نہیں ہوندہ، وہ علیہ السلام ہوندہ ہے۔ میں کہ جی میں ابراہیم تو دے پتر تے درود ہے، ایویں قرآن آکھے ابنانا و ابناکم، تسی اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے محمد تے بھی درود ہے، حسنین تے بھی درود ہے، یا
اسماعیل نو رضی اللہ یا من جا حسن بھی علیہ السلام ہے حسین بھی علیہ السلام. انہوں منو جویں منن دا حق ہے. لو جناب کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر مومن کو پیارے ہیں محمد. اکثر درجارہ پہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں گے تو سارے ہیں محمد. لو جناب تسلیم کنوں کرنا ہے؟ انہاں تے درود پڑھنا ہے، انہاں نوں تسلیم کرنا ہے، انہاں تے درود پڑھنا ہے، انہاں نوں مننا ہے. تے مننا کیویں میں؟ جویں منن دا حق ہے. لو جناب فیصلہ ہو گیا. قرآن میرے ہاتھ چ درود محمد تے مصطفیٰ دی آل تے. یہ مطلب ہے یا مصطفیٰ نو مننا ہے یا مصطفیٰ دی آل نو مننا ہے. تے مننا انج ہے جویں منن دا حق ہے. یہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کو پوچھا کہ یا رسول اللہ درود کیویں پڑھنا ہے. مینوں ایتھے لطف آ جاندا جو صحابہ پوچھا نا درود کیویں پڑھنا ہے. یہ مطلب صحابہ نو پتا سی بھی اساں پڑھنا ہے. بڑی سادہ گل ہے کہ صحابہ نو پتا سی بھی اساں درود پڑھنا ہے. جنہ پڑھنا ہے اور نے جنہ اتے پڑھیا جانا ہے وہ ہور نے. آ جڑے موبائل وچ کھلوتے سن انہاں تے درود ہی صرف اس واسطے درود ہے کہ درود یہ ایک اور بھی فائدہ ہے. درود دا ڈاک دا ٹائم کوئی نہیں، جدو مرضی بھیجو ٹر جاتا ہے. سویرے بھیجو، شام نو بھیجو، ادھی رات نو بھیجو، 2 بجے رات نو بھیجو. ستے ستے جاگ آوے تو درود پڑھ چھڑو. اللہ فرماندا اگوں سویں گا بھی تو میں تیرے سا عبادت شمار کر لوں. یہ مطلب ہے تساں رات ادھی نو درود بھیجا تو درود رکدا نہیں، ٹر جاندا ہے. جاندا کتھے؟ محمد و آل محمد تے. اے ممکن نہیں. قرآن نو جدو کھولو گے یہ پاک ہی ہوئے گا. جڑے بندے آنے انہیں ہی وضو کرنا ہے. اس جاندیاں نو پاک ہی ہونا ہے. جدو کھولو گے پاک ہے، سویرے کھولو، رات نو کھولو. غسل بندے کرنا ہے، انہیں نہیں، کیونکہ یہ پاک ہے. جویں قرآن نو کسے وقت بھی کھولیا جا سکتا ہے تے یہ پاک ہے. درود بھی انہاں تے جاندا ہے جڑے ویلے درود جاوے ادو ہی پاک ہو. آباد رہو، شاد رہو. درود خدا دی قسم بندے اندر نہ آلے ہی واہی واہی کوئی اعتراض نہ کرنا. درود او دے تے جاندا ہے جڑا ہر ویلے پاک ہوئے. جڑے ویلے بھیجو جاندے نو بندہ پاک ہوئے. پاک تے درود جاندا ہے، پلید تے درود جاندا ہی نہیں. جاندا او دے تے صرف پاک ہوئے. قرآن دی عظمت دی قسم اگر سارے آل محمد دی طرح پاک ہوندے، علامہ طاہر القادری فرماتے ہیں تمام دروازے مسجد نبوی چوں بند کرائے گئے الا باب علی ابن ابی طالب. ایک علی دے دروازے تو علاوہ. صحابہ پوچھا یا رسول اللہ سارے لوگاں دے دروازے بند کس کرائے؟ فرمایا اللہ نے. علی دا کھلوایا کس؟ فرمایا اللہ نے. ساڈے تے علی چ فرق کی ہے؟ فرمایا ہر بندہ تے ہر بی بی، ہر بندہ تے ہر بی بی ہر ویلے مسیتے آ ہی نہیں سکتے. انہاں دا تاں کھلا ہے، دنے بھی پاک نے رات آباد و شاد رہے. مننا بھی انہاں نوں ہے. مولا تانوں آباد رکھے. مننا بھی انہاں نوں ہے تے درود بھی انہاں تے پڑھنا ہے. یہ مطلب میں 3 قسمیں پیش کیتیاں. اطاعت کنہاں دی کرنی ہے؟ وہ بھی یہی نے. اتباع کدا کرنا ہے؟ وہ بھی یہی نے. تے تسلیم کنوں کرنا ہے؟ وہ بھی یہی نے. تے رہ گئی گل کہ صحابہ نو سی نہیں منتے. خدا دی قسم صحابہ آپ انہاں نو منتے نے. درود بھی انہاں تے پڑھتے نے. مینوں بندیاں دا شاہ جی مزاج دا پتہ نہیں لگا. صحابہ کرام انج تے نہیں سن جویں دے اے بندیاں آخ آخ کے. جی میں سچی گل پہ کرتا ہوں. اے دانا آندنے دشمن چنگا تے آمک سجن مندا. اے بندیاں انج کر چھڑیا کم ہے انج دا نہیں سی. میں تو چھوٹی جی مثال دے دینا. کھجوراں آئیاں صدقے دیاں کسے بندے لیا کے رکھیاں. اے لفظ بخاری شریف دے نے کہ حضرت امام حسن نے منہ کھجور پا لئی. اسی اس گل دے قائل نہیں، بالکل نہیں. امام نو ماں دی گود جی پتہ ہوندا پہ لوح محفوظ تے کی لکھیا ہے. جڑا ماں دی گود بہ کے لوح محفوظ دا مطالعہ کرے انہوں پلیکھا نہیں لگ سکتا. لیکن لفظ جڑے لکھے نے چلو میں وہی بیان کر دینا. پہ منہ کھجور پائی تے نبی پاک نے منہ انگل پا کے نا تے وچوں کڈ لئی باہر کھ کھ فرمایا باہر سٹ تین نہیں پتہ.
کیا تجھے علم نہیں؟ یہ انداز بھی بڑا خوبصورت ہے. کیا تجھے علم نہیں؟ جب اللہ فرمایا علم ترى کیفا، میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہ مطلب دیکھے ہے. کیا تجھے علم نہیں؟ یہ مطلب علم ہے. اگو حضور نے یہ نہیں فرمایا تیرے تے صدقہ حرام ہے، صدقے تیری عزتوں. حضور فرماتے ہیں حسن باہر پھینک دے. کیا تجھے علم نہیں کہ ہم پہ صدقہ حرام ہے؟ واہ بھائی واہ، آسان بدار رکھنا. کیا تجھے علم نہیں کہ ہم پہ صدقہ، یہ نہیں فرمایا تیرے تے صدقہ حرام ہے. نہیں، کیا تجھے علم نہیں کہ ہم پہ صدقہ حرام ہے. سارا ٹوکرا حضور نے اگے کیتا تے فرماتے نے ہم پہ حرام ہے، تم پہ نہیں. رکھ علماء دے سر تے قرآن و کھجورا کس کا دیا؟ تمام صحابہ نے. یہ مطلب ہے ہم والے اور نے، تم والے اور نے. میں صحابہ کرام دی عظمت دا جملہ پڑھن لگا، جے برداشت کرو تے جی عظمت صحابہ دا جملہ پڑھن لگا. خدا دی قسم کسے صحابی نے کھجورا کھان تو پہلے نبی نو نہیں آکھیا کہ اپنے نواسے دے تے منہ چو کر لیجئے تے اسی ایڈے پیڑے ہیں. میں عظمت صحابہ پڑھن لگا. آندھر عظمت صحابہ نہیں پڑھ دے. تسی یہ گل دسو، میں تواڈے گھر بیٹھا ہاں، باہر تواڈا کلفی لے کے باہروں آ جائے تو سارے جان دیا مکھیاں اس کلفی تے بیٹھیاں ہوں تو بال چوپے لاندا ہوئے تو تسی آکھو اے ورا کر رہے ایو جی شاواں گندیاں نہیں کھائی دیاں، لو قبلہ صاحب تسی کھا لو. بھائی کیا بات ہے، جناب دی مہمان نوازی تھی. میرے سامنے پہ آندے ہو باہر کٹ، منہ جو باہر کٹ رہے ہو جی شاہ نہیں کھائی تھی تو میں نے آخر بسم اللہ تو میں پھڑ کے شروع ہو جاؤں. نہیں تو غور نہیں فرمایا، میں عظمت پڑھ رہا ہوں. قرآن دی قسم شاریا کھڑا باہر کٹ رہے کلفی یہ ہو جی نہیں کھائی تھی لے مولوی تو میں بسم اللہ کر کے چوپے لا جاؤں. یہ مطلب ہے میں اندروں من گیا، میں ہو رہا شاری اور حسن مجتبی دے منہ جو کٹ کے سٹے تے صحابہ عزت نال کھا لین. تیرا مینوں پتا کوئی نہیں، او من گئے سن. اسی ہو رہا اے سید اور خدا دی قسم کسے سے ابھی کدی برابری دی کوشش نہیں کیتی. اے بندے اپنے پیار نال ہی انجام چھڑے، بندے اپنے پیار نال ہی سن. پیار ہی ہوندا نا بندے. ا تو سیداں دا پنڈ سارا تے سارے سید بیٹھے ہو منجیاں تے میں تھلے بیٹھ جا، مینوں فخر ہے. اے مینوں پیو تو عادت پئی ہے سجدہ دے برابر نہیں بیٹھا. سارے بیٹھے ہون منجی تے میں تھلے بیٹھا ہوا تو مینوں تھلے بہنا چاہیے. میری ماں آکھیا سی تھلے بہی، میرے پیو آکھیا پہ سجدہ دے برابر نہیں بیٹھا تھلے بہی. تسی صوفہ شوفہ تے باریں تے تہاڈی مہربانی ہے، حکم مان لینا. ورنہ ساڈے علاقے چ رواج ہے کہ سید منجی تے بہے دوجے بندے تھلے بہندے. میں جو عادت ہے ہن بھی میرے پنڈ سید موجود نے، اسی تھلے بہنے پھوٹ تے پاویں ایم پی اے جائے وہ بھی تھلے بہندے. شاری منجی تے بیٹھے میں جو تھلے بیٹھا چنگا پلا تو میں بہ کے راضی ہاں. اتوں لگے جان دو ترے بندے لالے موسے جڑے مینوں جانتے ہون پہ مولوی ہے ساڈا، وہ مینوں جا کے آکھن اٹھ منجی تے بہت تینوں کی. میں آکھا میں ٹھیک ہاں، میں ایتھے ہی ٹھیک ہاں. وہ ویکھا کی پہ کرنا مولوی تاں ہو تو بہت اتنے بہت کی پہ ہوندا. وہ چک چک کے مینوں تکو تکی شاراں دے نال باہ چھڑنا. اتوں بندہ آ جائے وہ مینوں آ کے آکھے شاباش ہے تیرے جمن والی دا کی کیتا ہے. کیا بات ہے. مینوں ایک بندہ ساری زندگی ویکھیا تھلے بیٹھے ہاں، وہ بیٹھے اتنے ویکھ لگا تو کہ مینوں آکھے گا شاباش ہے مولوی تیرے جمن والے ہوئے کی کیتا ہے. یہ مطلب ہے مینوں یوں یوں کرائی ہے، یہ کسی دشمن نہیں کرائی. سجن ہی نہ لگا مینوں، میں تو خیر میری تھلے بیٹھا سا. جتھے کو راضی ہو کے بہندا انہوں بہن دینا چاہیے. لوگاں دی بلا جڑا صحابی کنوں آندے نے. سلمان نو کسے پوچھیا بطول دے دروازے دی اتلی لکڑ کیڑے درخت دی ہے؟ ہو سکیا میری توہین کیتی ہے. ہو سکیا میں تینوں پوچھیا بطول دا دروازہ اتلا لکڑ رکھی نے وہ کیڑے درخت دی لکڑی ہے؟ ہو سکیا میرے نہیں دیا گلا نہ کرو میری توہین ہی. میں تے تاں دساں جے میں کدی اتوں منہ چک کے ویکھیا ہوئے.
صدقے جاواں خدا دی قسم لو کی شان صحابہ تو ہی واقف بینن پھاڑن تو لڑائی ہوئی وہاں نے ساڑیاں ہوتے فوٹو لگیاں سن تے انہاں بینر پھاڑیا انہاں سوٹیاں ماریاں انہاں ہوتے چکڑ سٹیا یعنی فوٹو ہی لگی سی نا تے ہوتے چکڑ مار دے لوگ مخالف تے فوٹو دا لوگوں کو انہاں غصہ لگتا ہے کہ ساڑی تصویر دا انہاں توہین کیتی ہے ساڑی تصویر لگی ہے انہاں توہین کیتی ہے غصہ لگتا ہے نا تصویر دی توہین ہوت لگتا ہے نا غصہ تصویر دی توہین ہوت میرے سامنے قرآن کربلا چ محمد دی تصویر دا نا اکبر ہے حضرت امام حسین دے جملے نے کہ اللہ گواہ رہنا اب میں اسے تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں جو سیرت میں صورت میں تیرے رسول جیسا ہے میں نے اشارہ حکم کیتا ہے میں چند جملے پڑھ دینا حضرت اسماعیل قربانی دین گئے سا بچ کے گھر واپس آ گئے ایکسیڈنٹ چ بندہ بچ بھی جائے نا تو پریشانی وہ منہ تو دستی ایکسیڈنٹ سے نقصان نہ ہوئے صرف ایکسیڈنٹ وچ ہوئے تو وہ پریشانی چہرے تو دستی حادثہ گزر گیا سی تنبا آ گیا سی حضرت اسماعیل کے چہرے تے پریشانی ضرور سی والاں چ گرد بھی سی لیٹے بھی سب تھلے کپڑے بھی میلے ہو گئے واپس آئے باپ بیٹا تے حضرت حاجرہ نے فرمایا اسماعیل تیرے کپڑے تے تیرا چہرہ تے تیرا سر یہ کی ہے تین ایسا تو کرو نہیں سنگیا میں تو بڑا سوار کے بھیجا حضرت اسماعیل نے فرمایا اماں میں دسنا فرمایا چاہے میں دس بعد پہلے تبدیلی لباس کر اے کرتا اتار کتوں مٹی لائی ہے ماما تے کرتا تے مٹی بھی برداشت نہیں نہ کرتی مولا تو آباد و شاد رکھے ماما تے پترا دیا کرتا تے نا مٹی بھی برداشت نہیں کرتے جہے ویلے حضرت اسماعیل نے تبدیلی لباس واسطے کرتا اتاریا وہ چھری رکھن دا نشان رہ گیا سی چلی نہیں سی لیکن رکھن دا نشان سرخ جا تھوڑا جا اتھے سی رکھی تے ہے سی چلی نہیں سی اور رکھن دے نشان تے حاجرہ دی نظر پئی اگے بدھی 3 قدم تے 4 باری بوسہ دیتا کہنے لگی اتھے کی ہوئی حضرت اسماعیل نے فرمایا ہوں چونکہ سارا معاملہ گزر گیا ہے میں تینوں سنا دینا بابے نو خواب آیا سی پیاری شادی قربانی دے تے بابا مینوں میدان چ لے گیا اجے ایتھوں تک گل آئی ہے منہ تے ہاتھ رکھ کے حضرت حاجرہ نے فرمایا جڑی سویرے چھری پہ تیز کردا سی وہ تیرے واسطے کر حضرت اسماعیل فرماتے ہیں ہاں ماں فرمایا پھر میں چلا گیا میں رضا تے راضی ہو گیا بابا پھر تے راضی ہو گیا میں لیٹ گیا میرے پیر بن لے میری زلفاں چ ہاتھ پایا تو چھری رکھ دیتی میرے استاد مکرم فرماتے سن رکھن تک حاجرہ کھلوتی رہی جدو آخنا رکھ دیتی میرے گردن تے بابے چھری رکھ دیتی کھلوتی حاجرہ زمین تے بہ گئی تے فرماندی یہ پیو نو سد فرماندے نے بابا جلدی آیا جے اماں دی طبیعت خراب ہے ایک پاسو اسماعیل نے ایک پاسو ابراہیم نے پھڑے ہے دوویں باپ بیٹا 4 پائی تک لے گئے تے حضرت حاجرہ لیٹ گئے تے حضرت اسماعیل کول کہنے اماں تیری طبیعت ٹھیک ہے نا فرمایا بالکل ٹھیک ہے میرے استاد مکرم فرماتے ہیں 6 مہینے اس واقعے تو بعد حاجرہ زندہ رہی ہے تے 6 مہینے حضرت اسماعیل روز آ کے کہتے اماں ویکھا میں تیرے سامنے نہیں کمال ہے تہاڈی معرفت دی اماں ویکھا میں تیرے سامنے نہیں اماں تو اٹھدی کیوں نہیں اماں تو کھانا کیوں نہیں کھاندی اماں تو باغیچے سے کیوں نہیں نکلتی اماں تو 4 پائی نو کیوں پسند کیتا ہے 6 مہینے عزادارو حاجرہ آندھی دنیا تو ٹر گئی مینوں دسدا ہے تو زندہ ہے دسدا ہے اسماعیل میں سوچنی ہے جے چھری چل جاندی تو ذبح ہو جاندہ میں تیرا جیسا اسماعیل کتھوں نہیں دی مگر حاجرہ کربلا تیرے حوصلے تو صدقے 7 محرم ہو گئی 7 3 دن دا مہمان زہرا دا لانا شہادت میں پڑھا گا جے شہادت تو سنی ورنہ میں تیاری تک اکتفا کروں گا مولا تو انہوں آباد رکھے 12 بجے دوپہر دا وقت سی جڑے ویلے حضرت علی اکبر و حضرت امام حسین صدے ہیں تقریباً 12 بجے لکھا مورخین نے قریب صد کے فرماندن میرے قریب آؤ میرا کربلا دا اسماعیل
حضرت علی اکبر تشریف لے آئے. حضرت امام حسین فرماتے ہیں سامنے خیمہ کدھر ہے؟ سامنے تیرے بالکل تیری کنڈ پیچھے کدھر ہے؟ فرمایا اما لیلا دا. فرمایا جا اما نے پوچھ کے آ میں مر جاؤں. حضرت علی اکبر دا علم دیکھنا، علم صدقے تیرے علم تو. حضرت علی اکبر فرماتے ہیں بابا تسی حجت خدا ہو، اول الامر ہو، صرف میرے بابا نہیں میرے امام بھی ہو. تسا حکم کرنا ہے تو میں ٹر جانا ہے تواڈے حکم تو بعد. کیا اما نوں پوچھن دی اجازت لین دی کوئی ضرورت رہ جاتی ہے؟ تیرے علم تو صدقے. فرماتے ہیں تسی حجت خدا ہو، تسی مینوں توڑو میں ٹر جانا تے اما کولوں پوچھن دی کوئی ضرورت ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ شبیر رو پائے تے رو کے فرماتے ہیں ضروری نہیں کہ تو ماں نو پوچھے میں حجت خدا ہوں. اس واسطے پیا نہ ذرا پوچھا اتنے کھلو کے. اور ٹبے تے حاجرہ بھی آ گئی ہے. میں امامت دیا کھانا پہ گئے، نہ اسماعیل بھی آ گئے نے، ابراہیم بھی آ گئے نے. ذرا ایک باری سکی ماں کو صدقے جاواں، ایک باری سکی ماں کو پوچھ کے نا پہ میں موت واسطے ٹر جاؤں. ذرا دادی حاجرہ نو 10 چھڑ پہ منا تے کربلا چ کنا فرق. صدقے جاواں حضرت لیلا دے خیمے دے سامنے آ کے اکبر رکے نے. جس طرح تسی جس انداز نہ سن رہے ہو میں اس تسلی نال 2-4 جملے پڑھنا. کھلو کے نا درو سامنے خیمے دے 3 باری حضرت علی اکبر آکھیا اما اما اما. کوئی آواز نہیں آیا. جانا بخش صاحب مولا گری کے رحمت کرے انہاں وجہ لکھی ہے بڑی اچھی. فرماتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ حاجرہ کربلا سن نہیں رہی تھی، بی بی سن رہی تھی مجھے کوئی اما کہہ رہا ہے، لیکن یہ لیلا کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ اکبر لیلا کو اما کہہ رہا. فرماتے ہیں 4تھی مرتبہ خیمے دی چوب ہاتھ پا کے اکبر فرماتے ہیں اما میں تیرا اکبر ہاں. ہاتھ موقعی بی بی لیلا دی وفا دی. حضرت عباس تڑپے جس جملے تے، عباس بڑے بڑے وفادار نے نا، اس جملے تے عباس تڑپ گئے نے. حضرت لیلا نے ایڈا بڑا وفا دا جملہ آکھیا. 18 سال بعد جوان بیٹا پہلی باری پہ آندا ہے اما تے پلہ خیمے دا ہٹا کے بی بی فرمایا تیری اما دا خیمہ، تیری اما دا خیمہ آگے لے. رو کے اکبر فرماتے ہیں اما آج میں تینوں اما کہہ کے کچھ منگن آیا. بی بی فرماتی ہے میں 18 سال اڑی کے آئی، میں نو اما بھی آختے میرے کو کچھ منگ. تو کپڑے منگے نے تے پھپھی زینب کولو، تو زادے راہ منگے تے پھپھی زینب کولو، تو سواری منگی ہے تے پھپھی زینب کولو. اکبر اج پہلی باری منگن لگے آخ میں نو پھر اما آخ، آخ میں نو ایک باری اما آخ تے پھر منگ. میں زہرا دی نو ہاں، میں غریب نہیں. مانگ کی منگنا چاہنا ہے ہمیں تیرا پیو پردیسی ہے. مانگ اکبر کی منگنے. پڑھن لگا نوجوانوں بڈھی بات ہے جوان بیٹے دا زندگی دا پہلا تے آخری سوال. فرمایا آکھاں؟ فرمایا آکھ. اما ضرور آکھی. حضرت علی اکبر فرماتے ہیں اما آج تیرا اکبر تیرے کو زندگی پہلی تے آخری باری موت دی اجازت. لفظ موت اکبر دے منہ تے آیا. سجا ہاتھ پڑھ کے فرما دی اندر آ میں حاجرہ نہیں. ہائے ہائے میں تینوں موت دی وردی پوا دے. بی بی فرما دی فضا میرا صندوق لے. صدات عظام خدا جانے ماں نے کیڑے دن واسطے وہ سفید لباس سنبھال کے رکھے اسی. صندوق کھول کے اکبر دے سے تن کرنا شروع کیتا. جناب زینب نو فضا دسیا. لیلا اپنی قربانی تیار بھی کر. بی بی اتنی جلدی آئے نے زمین تے چادر دا پلہ خط دے رہا سی تے سامنے آ کے نا لیلا دے خیمے تے بی بی زینب کھلو گئے. تسی کوئی بندہ محسوس کرے کہ بی بی لیلا کوئی کس عظمت دی مالک بی بی سی. سامنے اکبر لباس پا رہے، لباس دے اتے لباس پا رہے جڑا ماں بنایا سی. فرما دی اے بھی رکھ تے میرا اتے پا رہے. اتے جناب علی اکبر نے لباس پانا شروع کیتا. خیمے دے سامنے فضا دے نال حضرت زینب آ کے کھلو گیا تو ایک جملہ کیا. فرمایا لیلا رک جائیں اکبر چ میرا بھی حصہ ہے. جڑے ویلے بی بی زینب آکھے نا اکبر چ میرا حصہ ہے، خدا دی قسم میں پڑھیا بی بی لیلا اکبر تو نا 3 قدم پیچھے ہٹ کے دوویں ہاتھ جوڑ کے فرما دی میں کدوں آکھیا اکبر میرا؟ اے اکبر بھی تیرا ہے اور سورہ بھی تیرا. میں تے جویں خالی دامن تے
میرے ویڑے چاہیے. اس کربلا نے نہ میرے سورے چھڑے, اس کربلا نے نہ میرے پیکے چھڑے. بی بی فرما دی سارا لباس تو پا, اکبر دے سر تے امامہ میں تے میرے ویر نے بننا. فرما دی میں بہنی ہے تسی بنو. چولی چا امامہ جناب زینب نے پالے, بننا شبیر نے شروع کیتا ہے. ایک ایک بی بی دے خیمے جا کے بی بی لالا فرمایا ہون آؤ, آ کے دیکھو میرے اکبر نو پاک کتنی سونی لگتی ہے. تمام بی بیاں اکبر دے خیمے چی اکٹھیاں ہو گئی ہیں. آج ہاتھ جوڑے نے آج حضرت لیلا نے فرمایا ایک واری باہر لی کنات تو اندر گھوڑا لیا کے مینو وکھا چھڑو کہ میرا چن گھوڑے تے کڈا سونا لگے. کربلا دے خیمے دی ترتیب ایسی, خیمے اندر سن, باہر کنات وکھری سی. اس کنات تو اندر حضرت عباس نے گھوڑا لیا ہے. گھوڑے دا نام عقاب ہے, حضرت اکبر دے گھوڑے دا نام لیا کے کھڑا کیتا. فرماندے نے آؤ سوار کریے تے لیلا تو ویکھ. میرے عزیزو, کربلا دے ہر شہید دا ماتم لاش آن تو بعد, کربلا دے میں پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں ہر شہید دا ماتم لاش آن تو بعد ہے. ایک کربلا دا واحد شہید علی اکبر ہے جدا ماتم ہوتی زندگی چوئے. کدوں جدوں گھوڑا لیا کے کھلارے آلے ساریاں بیبیاں دوڑے آج کر کے کٹھیاں ہو گئی ہیں. اے میرے استاد مکرم نقوی نے جملے نے وہ فرماتے سن, رکاب نے بسم اللہ کیا, زین نے سبحان اللہ کیا, لیلا نے انا للہ کیا. جدو زین عقاب تے اکبر سج گیا, آج بیٹھا نہ گھوڑے تھے. فرماتے نے بابا اجازت ہے. بی بی لالا فرمایا جا میرا لال اللہ دے حوالے. 2 قدم گھوڑا نہیں ٹریا. راوی لکھتا ہے ایک بی بی مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی خیمے سے نکلی. ایک کون ہے جس گھوڑے دیا گالے سے دو بے بابا پائین گھوڑے دی گردنے تھی. آواز ہوتی ہے کون ہے مسافر دا رستہ روکنے والا. رو کے بی بی فرما دی میں تینوں کنے سال پالے. علی اکبر فرماتے نے پھپی 18 سال. فرمایا 18 سال کچھ میں منگیا. فرمایا پھپی کچھ نہیں منگیا, تو میری ماں ہے, میں نے حکم کر. فرمایا آج منگن لگی ہاں, تو منگی ہے لیلا کو موت دی اجازت اس تینوں دے دیتی ہے. میں مشکل کشا دیتی منگن لگی ہاں, میں نے واپس نہ موڑی. اکبر فرماتے نے پھپی کی فرماندے ہو, دسو کی کراں. آواز آتی ہے مشکل سوال نہیں کر دی. ایک باری سارے نقاب الٹ کے گھوڑے دی گردن تے منہ رکھ, میں تیرا منہ چوما, میں تیری عزت تو دارا انوارا. جدو حضرت علی اکبر نے گھوڑے دی گردن تے منہ رکھے ہیں, جناب زینب نے بوسے دینے شروع کی تھے. پچھوں حضرت کلثوم دی آواز آئی, اکبر منہ ایتھے رکھی, ایک بوسا میں بھی دینا ہے. حضرت کبرا دی آواز آئی, اکبر منہ ایتھے رکھی, ایک بوسا میں بھی دینا ہے. حضرت رقیہ دی آواز آئی, اکبر منہ ایتھے رکھی, ایک بوسا میں بھی دینا ہے. جدو بیبیاں چم چم کے فارغ ہو گئی, ایک کمزور جی آواز آئی, اکبر جتھوں زینب چومے ہیں اتھوں میں بھی چوملا. اکبر جتھوں زینب چومے ہیں اتھوں میں بھی چوملا. فرمایا کون ہے منتہ کرنے والی. رو کے فضا دی آواز آئی, میں تیرے بیڑے دی کنیزہ, میں تیرے نانے دی کنیزہ, میں تیرے بابے دی کنیزہ. اکبر ایک باری اجازت ہے میں تیرا منہ چوما. حضرت علی اکبر دی آواز آئی, اماں چھیتی آ, تینوں تے میرا پیو بھی اماں سکتا ہے. جیڑے ویلے حضرت فضا منہ چوم لیا, اکبر سمجھیا میں فارغا. گھوڑے نو ایڑ لائی, 2 قدم گھوڑا نہیں ٹریا, 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ